نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتم الحج والعمرة لله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، اس وقت اس وبائی بیماری کی وجہ سے پوری دنیا میں جو حالات گزشتہ کئی مہینوں سے چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورے دنیا کے حالات پر اثر ہوا ہے، معاشی، سماجی، مذہبی تمام امور میں اس کی وجہ سے بہت ساری تبدیلیاں اور ترمیمات کی جا چکی ہیں، جن میں سے ایک کافی عرصے تک ان حالات کی وجہ سے گھروں میں نماز اور گھروں ہی میں جمعہ، یہاں تک کہ عید الفطر اور رمضان کی عید کی نماز بھی گھروں ہی میں ادا کی گئی ہے، اور رمضان کے بعد یہ امید تھی کہ اس بیماری میں کمی ہوگی، لیکن دن بدن اس بیماری سے خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اس بیماری اور ان حالات کی وجہ سے سعودیہ کا ابھی کچھ دن پہلے ایک بڑا فیصلہ امسال کے حج کے سلسلے سے جاری کیا گیا ہے۔ سعودیہ حکومت نے یہ اعلان کیا کہ اس سال کا جو حج ہے وہ صرف سعودی اور باہر ممالک کے وہ لوگ جو سعودیہ میں مقیم ہیں اپنی شرائط کے ساتھ حج ادا کریں گے، یعنی باہر سے کسی بھی انسان کو اس سال حج میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو سعودیہ کے ہیں یا پھر باہر دیگر ممالک کے سعودیہ میں مقیم ہیں، وہ بھی حکومت کے شرائط اور قوانین کی پابندی کرتے ہوئے حج ادا کریں گے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ ایک فکر کا مرحلہ ہے کہ حج جو پوری دنیا کی اجتماعیت کا ظہور کا مقام تھا، اجتماعیت جہاں پر ظاہر ہوتی تھی، پوری دنیا سے 25-30 لاکھ کا مجموعہ وہاں پر احرام کی 2 چادروں میں پہنچتا، ہر طرف لبیک کی صدایں گونجا کرتی، حرم لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھتا، مینا کا وہ میدان، عرفات کا وہ میدان، مزدلفہ کی وہ وادی، ایک بڑا سمندر لوگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا، چاروں اور جہاں بھی دیکھتے صرف احرام کی 2 چادروں میں اللہ کے بندے، اللہ کے عاشق، اللہ کی محبت میں لبیک کی صداؤں کو لگاتے ہوئے دیوانہ وار حج کے ارکان کو ادا کرتے، کبھی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، کبھی صفا مروہ کے درمیان سعی میں دوڑ لگاتے، کبھی مینا میں قیام کرتے، عرفات میں جبل رحمت پر اور دیگر چٹانوں پر اپنے خیموں سے باہر نکل کر دن بھر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے اپنے لیے، پوری دنیا کے امت مسلمہ کے لیے اللہ کے سامنے دعائیں کرتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتے، شیطان کو کنکریاں مارتے۔ وہ بہرحال حج کے تمام ارکان لاکھوں کا مجموعہ دنیا کے ہر ملک
ملک کے ہر خطے اور ہر حصے کے مسلمان مینا، مزدلفہ، عرفات میں پہنچ کر حج کی سعادتوں کو اور نعمتوں کو حاصل کرتے۔ لیکن اس سال جو 25-30 لاکھ کا مجموعہ پہنچنا تھا، اس بیماری کی وجہ سے اسے مختصر، محدود اور لیمیٹڈ کر کے 25-30 ہزار لگ بھگ اتنے ہی لوگ حج کی سعادتوں کو حاصل کریں گے۔ لہذا یہ بہت ہی زیادہ غم کا موقع ہے۔ اس موقع پر ہم اللہ سے توبہ کریں، اے اللہ ہماری گناہوں کی بدعملی کی وجہ سے جو آپ نے وبائی بیماری کے شکل میں یا آزمائش میں ہمیں مبتلا کیا ہے، پوری انسانیت کو خصوصاً امت مسلمہ کو جلد از جلد اس بیماری سے نجات نصیب فرمائیں اور دوبارہ حرمین اور دنیا کے تمام مساجد کو عبادتوں کے لیے آباد ہونے کا موقع ہمیں فراہمت فرمائیں۔ لیکن اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے، سعودیہ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے، اس پر بہت سارے علماء، سیاستدان، دانشوران، امت کے، قوم کے بڑے مقتدی لیڈروں کی اپنی اپنی رائے ہے کہ سعودیہ کا یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے یا غیر مناسب ہے۔ ہم اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتے، ہم صرف یہ مسئلے کی وضاحت اور آئندہ کے سلسلے سے تدبیر اور کیا ہمارے لیے راہ عمل ہو اس سے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اب سعودیہ نے یہ فیصلہ لے لیا تو بہت سارے حضرات پوری دنیا سے اور ہمارے ملکوں سے بھی، ہمارے علاقے سے بھی بہت سارے لوگوں نے حج کا ارادہ کیا تھا، تیاریاں شروع کر دی تھیں اور حج میں، قرعے میں یا دیگر ترتیب سے ان کا جانا یقینی ہو چکا تھا۔ اب سعودیہ کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا تو کیا کیا جائے؟ حج کا موقع نہیں ملا تو کیا کریں؟ واقعی ایک بہت بڑی فکر کی بات ہے، اتنے بڑے ثواب سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ حج کی بے شمار فضیلتیں ہیں، مختصراً یہ کہ ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور، جو حج اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اس کا کم سے کم بدلہ جنت ہی ہوگا۔ جنت سے کم بدلہ حج کا نہیں ہو سکتا۔ بے شمار فضائل اس طرح کی احادیث میں آئی ہیں، لہٰذا اس حج سے موقوف ہو جانا، محروم ہو جانا واقعی ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ لیکن ان حالات میں خاص طور سے ان لوگوں کو جنہوں نے حج کی تیاریاں کر لی تھی اور حج کے بارے میں پورا نظام بنا لیا تھا، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ ہم صبر کریں۔ یہ ہمارے ساتھ جو حالات آئے ہیں، کسی عذر کی وجہ سے حج سے ہمیں روکا جا رہا ہے، تو یہ حالات ہم پر نہیں آئے، اس سے پہلے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے حالات آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے گھر کے دیدار، عمرے کی ادائیگی سے روکا جا چکا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، مختصراً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ صلح حدیبیہ جہاں پر ہوئی، حدیبیہ کے مقام پر حضور نے قیام فرمایا، لیکن مکے والوں نے عمرے کی اجازت نہیں دی۔ مکے والوں نے جو ہے منع کر دیا کہ آپ حرم میں داخل نہیں ہو سکتے اور آپ عمرہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے صلح کی مصالحت ہوئی
جسے ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ بہت سارے شرائط اور پابندیاں جو ہے مکے والوں کی جانب سے لگائی گئیں۔ واقعے کی تفصیل میں جانا نہیں ہے، خلاصہ ہے کہ ان تمام شرائط کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، اور گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکے والے آج جو بھی شرط لگائیں گے اسے قبول کیا جائے گا۔ حالانکہ صحابہ کرام جذبات میں تھے، اور بہت سارے صحابہ کی دلی تمنا تھی کہ ہم اللہ کے گھر کا دیدار کریں۔ ہاں، اگر مکے والے روکتے ہیں تو مقابلہ ہو جائے، اللہ نے ہمیں جو ہے شہادت دی تو بڑی کامیابی ہے، اور اگر فتح دی تو بڑی کامیابی ہے، دونوں شکلوں میں ہمارے لیے نجات ہی ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صلح فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال مکے والوں نے عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ کہا کہ آپ آئندہ سال آئیں گے، اس عمرے کی قضا کریں گے اور صرف 3 دن مکے میں قیام کریں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کیا، اور آپ نے حلق کیا اور واپس چلے گئے۔ تو یہ واقعہ بالکل حرم کے قریب آ کر تقریباً صرف 20 کلومیٹر کا فاصلہ اللہ کے گھر سے تھا۔ اتنے قریب آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے گھر کعبے سے روکا گیا اور واپس وہاں سے روانہ کیا گیا۔ تو ہم تو اتنا قریب پہنچے نہیں ہیں، اور وہاں جا کر لوٹنے کے حالات ہمارے ساتھ نہیں آئے۔ اللہ کا کرم ہے کہ جو ہے یہیں سے ان حالات کی وجہ سے حج سے موقوف کر دیا گیا۔ تو یہ حج سے رکنا یہ صرف پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ نہیں آیا، بلکہ اللہ کے گھر سے زیارت سے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روکا گیا ہے۔ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا تھا، تو اس وقت ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ صبر کرنے والے کو اللہ پورا اجر دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو پورا اجر ملے گا۔ ہم حج کرتے تو شاید اتنا اجر و ثواب نہیں ملتا جتنا صبر کی وجہ سے اللہ پورے حج کا انشاءاللہ اجر و ثواب ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں صبر کرنا ہے، اس لیے کہ صبر سے اجر ملے گا۔ دوسری چیز یہ فرمایا کہ ہم نے نیت تو کی تھی، عزم اور ارادہ کر لیا تھا، اور احادیث میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کا نیت کرنا اس کے عمل سے بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ عمل میں ہو سکتی ہے کہ اس عبادت کا حق اور اللہ کے شایان شان جو حق تھا اس عبادت کا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، لیکن پوری جو ہے نیت اگر کر لیں تو پوری عبادت کا اجر و ثواب اللہ ہمیں نصیب فرماتے ہیں۔ تو نیتیں تھیں، حج کرنے کی تیاریاں تھیں، روک دیا گیا، تو اب صبر کریں گے تو نیتوں کی بنیاد پر، صبر کی بنیاد پر اللہ پورے حج کا اجر اور ثواب انشاءاللہ نصیب فرمائیں گے۔ لہٰذا جو حضرات فرض حج کے لیے تیاریاں کیے تھے ان کے لیے ہماری رائے ہے انتظار کریں، جو رقم حج کے لیے جمع کی تھی اس کی حفاظت کریں، اور آئندہ سال اللہ سے ابھی سے دعا کرتے رہیں کہ آئندہ سال اس حج کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہمیں قبول فرمائے، اور آئندہ سال کی تیاری کرتے رہیں۔ تو جو حضرات فرض حج ادا کرنے کی تیاری کر چکے تھے یا پھر اپنے کسی مرحوم کی جانب سے حج بدل، فرض حج بدل کرنے کی تیاری کر چکے تھے، ان لوگوں کے لیے ہماری ذاتی نجی رائے ہے کہ وہ انتظار کریں، اگلے سال کی تیاری کریں۔ اور جو حضرات نفل حج کے لیے تیاری کی تھی، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر سال حاجیوں میں تقریباً 20-30% لوگوں کا مجموعہ ایسا ہوتا ہے
جو نفل حج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، جنہوں نے اپنا پہلا حج کیا ہوتا ہے، کئی مرتبہ اللہ ان کو یہ سعادت نصیب فرماتے ہیں کہ وہ بار بار اللہ کے گھر کو حاضر ہوں اور حج کی سعادتیں حاصل کریں۔ تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے نفل حج کا ارادہ کیا تھا اور حج اب موقوف ہو چکا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہماری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ جو نفل حج کے لیے رقم جمع کی تھی، اس بیماری اور ان حالات میں بہت بڑا طبقہ پورے انسانیت کا، خصوصاً ہم مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنی روزمرہ کی، روزانہ کی بنیادی ضرورتوں کے پورا کرنے سے بھی قاصر ہیں، اور کئی مکانات ایسے ہمیں ملیں گے جن میں فاقہ کشی کا عالم چل رہا ہے۔ لہٰذا جو حضرات نفل حج کرنے کے ترتیب بنائے ہوئے تھے، انہیں چاہیے، ہماری ذاتی رائے، کہ وہ اپنے اس رقم کو جو نفل حج کے لیے رکھی تھی اسے غریبوں میں، یتیموں میں، ضرورت مندوں میں، دیگر رفاہی کاموں میں، دیگر دینی امور میں صرف کرنے اور خرچ کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ بھی ایک بڑا کار خیر ہے اور اس کی بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، اور اس پر اللہ بہت بڑا اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ نے واقعہ نقل فرمایا کہ ربیع بن سلیمان یہ نفل حج کے لیے روانہ ہوئے اپنے قافلے کے ساتھ، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو سامان خریدنے کے لیے بازار گئے، تو واپسی میں تاخیر ہوئی تو دیکھا کہ رات کا اندھیرا ہے، ایک جگہ ایک گدھا مرا پڑا ہوا ہے، مردار گدھا ہے، یہ وہاں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آئی، اس مردار گدھے سے کچھ گوشت کو کاٹا اور اسے اپنے ساتھ لیا اور چلنے لگی۔ تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو بڑا تعجب ہوا کہ یہ گدھا ہے، حرام ہے، اور دوسری بات مردار ہے، یہ بھی حرام ہے، اور یہ عورت اس مردار گدھے کا گوشت لے کر کہاں جا رہی ہے؟ لہٰذا گئے اس عورت کا، بڑھیا کا پیچھا کرتے ہوئے، تو قریب میں ایک مکان پر وہ پہنچی اور دروازے پر دستک دی تو اندر سے دروازہ کھولا، کچھ لڑکیاں اندر سے آئیں، پوچھا کون ہے؟ تو بڑھیا نے کہا میں ہوں، دروازہ کھولو۔ تو اندر جانے لگی تو ربیع بن سلیمان پہنچ گئے اور کہا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ گدھا اسلام میں حلال نہیں ہے اور وہ مردار ہے، مردار بھی حلال نہیں ہے، آپ یہ گوشت کیوں لے جا رہی ہیں اور بچیوں سے کیوں کہہ رہی ہیں کہ اسے پکاؤ اور کھا لو؟ تو اس سلیمان بن ربیع کے پوچھنے پر بڑھیا نے کہا کہ ہم سید ہیں، ہم آل رسول ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہیں، اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کی وراثت میں جو پیسے تھے اس سے ہم نے اب تک گزارا کیا، اور ان بچیوں کا نکاح کرانا ہے، لیکن میرے شوہر کی وصیت تھی، یہ تمنا تھی کہ میری بچیوں کا نکاح سید گھرانے ہی میں کرایا جائے، اور اس لیے اب تک کوئی صحیح اور مناسب جوڑا میرے بچیوں کے لیے نہیں ملا، تو یہ 4 میری بچیاں ہیں، گھر میں ہیں، اور 4 دن سے ہم فاقے سے ہیں۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے لیے گدھا بھی اور مردار بھی حلال ہو چکا ہے۔ ایسے حد درجے کا فاقہ ہے کہ ہمارے لیے اس مستر کی کیفیت میں، قرآن میں جو کہا گیا مستر کے لیے حلال ہے یہ چیزیں، تو آج ہماری کیفیت ایسی ہے اور اتنی تنگی ہے، 4 دن سے ہم بھوکے ہیں، لہٰذا ہم یہ گوشت پکا کر کھا رہے ہیں، آپ جائیں، آپ ہمارے مسئلے میں دخل نہ دیں۔ اب سلیمان بن ربیع گئے اور جا کر اپنے ساتھیوں سے، جو قافلہ ان کے گاؤں سے حج کے لیے نکلا تھا، ان سے کہا کہ آپ حج کے لیے چلے جائیں، میں اس سال حج نہیں کروں گا۔ اور ان کے پاس تقریباً 600 درہم تھے، جو ایک بڑی رقم ہوتی ہے، حج کے لیے انہوں نے رکھی تھی، پوری رقم لی اور سلیمان بن ربیع رحمت اللہ علیہ بازار گئے
اور 100 درہم کا اناج خریدا، 100 درہم کے دیگر ضرورت کا سامان خریدا، اور 400 درہم جو ہے اس اناج کے بوریے میں ڈال کر لے گئے اور اس بڑھیا کے گھر پہنچے اور دستک دی۔ جیسے یہ بڑھیا باہر آئی تو کہا اماں جان یہ لیں، یہ اس میں راشن ہے، گھر کے ضروری سامان ہے، یہ آپ رکھ لیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ امت نے آپ کے گھرانے کا خیال نہیں کیا۔ آپ آل رسول ہیں، امت کو چاہیے تھا کہ آپ کے گھرانے کی ضرورتوں کا خیال کرتے۔ میں امت کی جانب سے آپ سے معافی چاہتا ہوں، یہ لیں آپ سامان رکھ لیں۔ 600 درہم جو پورے حج کی رقم تھی اس جو ہے سید گھرانے کو خرچ کر دیا اور وہاں جو ہے ان کو ہدیے میں دے دیے۔ واپس آئے، سوچا کچھ دن یہیں رہوں گا، جب حج کے قافلے واپس جائیں گے تو ساتھ میں جاؤں گا۔ تو بہت سارے قافلے واپس ہونے لگے حج کے بعد، تو یہ قافلے سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ آپ کے حج کو قبول کرے۔ حج کی مبارکباد ربیع بن سلیمان نے اس قافلے کو دی تو انہوں نے کہا آپ کو بھی مبارک ہو۔ تو ربیع بن سلیمان نے کہا کیوں، مجھے کیوں مبارک ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی تو حج میں تھے، ہم نے آپ کو دیکھا ہے حج میں، آپ بھی حج میں تھے، آپ کو بھی حج مبارک ہو۔ پھر اس کے بعد ایک اور قافلہ جو ان کا خود قافلہ تھا جس میں گزر رہے تھے اور رک گئے تھے درمیان میں، وہ قافلہ لوٹا تو انہوں نے ان کو مبارکباد دی اور دعا دی کہ اللہ آپ کے حج کو قبول کرے، اللہ آپ کے پیسوں کو برکتوں کے ساتھ لوٹائے۔ تو ان لوگوں نے کہا اللہ آپ کا بھی حج قبول کریں۔ انہوں نے کہا میرا حج، تو انہوں نے بھی وہی کہا آپ تو ہمارے ساتھ مینا میں تھے، قربانی میں تھے، ارکان میں تھے، اللہ آپ کا بھی حج قبول کریں۔ تو بڑے تعجب میں گئے، رات کو آرام کیا تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے میری بچی کے فکر میں اور میرے گھرانے کی جو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حج کو مؤخر کر دیا۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ایک فرشتے کو متعین کر دیا جس نے تمہارے بدل حج کیا اور قیامت تک ہر سال تمہاری جانب سے وہ حج کرتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ ایک جو ہے حج موقوف ہونے کے بدلے میں اور ایک حج کو چھوڑ کر غریبوں کی جو ہے اور ضرورت مندوں کی مدد کی وجہ سے ہر سال ایک فرشتے کی طرف سے حج کا بدلہ اللہ نے نصیب فرمایا۔ ایسا ہی ایک واقعہ دوسرے حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جو حضرات نفل حج کرنے کی تیاری میں تھے ان سے درخواست ہے کہ دیگر کاموں میں اس کو جو ہے خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں ایک بڑا مشکل لگتا ہے، 3-4 لاکھ روپے غریبوں پر یا مسجدوں پر یا جو ہے آل رسول پر یا دوسرے لوگوں پر اتنی بڑی رقم خرچ کرنا، یہ چونکہ ہمارا مزاج نہیں ہے تو دشواری محسوس ہوتی ہے، لیکن امید رکھیں اللہ اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے گا۔ تو لہٰذا جو حضرات حج کی تیاری کرے تھے اب صبر کریں، یہ امید رکھیں کہ نیت پر اللہ نے ہمیں اجر نصیب فرمایا، اور دعا کریں کہ جتنے بھی لوگ حج کو پہنچیں گے اللہ ان تمام کے حج کو قبول فرمائے، اور ان لوگوں کے حج کی برکت سے اللہ پورے دنیا سے اس وبائی بیماری کو ختم فرمائے، اور اللہ اپنے ناراضگی کو رضامندی میں تبدیل فرمائے، اور یہ اور اس طرح کی تمام بیماریوں سے اللہ تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ کچھ اہم گزارشات تھیں۔ حج نہ کر سکے تو کیا کریں، اس کے سلسلے سے جو ہے ایک راہ عمل پیش کیا جائے، بہت سارے حجاج کی طرف سے درخواست تھی، لہٰذا اسے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔